تربیت کے بنیادی اصول، تربیت کے بنیادی اصول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطۂ تعلیم و تربیت میں چند خاص بنیادی اصول تھے۔ حضرت باتھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطۂ تعلیم و تربیت میں چند خاص بنیادی اصول تھے جن کی فہم پیدا ہو جانے سے طریق میں کوئی گنجرک، پیچیدگی یا ایہام نہیں رہ جاتا۔ جن کی فہم پیدا ہو جانے سے طریق میں کوئی گنجرک، پیچیدگی یا ایہام نہیں رہ جاتا۔ مثلاً مطالبات دین کو مفاد دنیا پر غالب رکھنا، یہ ہے اصل چیز۔ یہ اگر دونوں ٹکرا جائیں تو اس میں دین کو ترجیح دو۔ عقل کو شریعت کے متبع رکھنا، عقل کو شریعت کے متبع رکھنا۔ عقل بھی ہے، اس کے اندر نور ہے، لیکن شریعت کا نور اور ہی ہے۔ مثال بھی دیا، جیسے ایک یہ ہے، یہ نور ہے، اس کو بجھائیے تبھی نور رہے گا، اس کے بڑھنے سے نور میں اضافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے عقل کے اندر خود نور ہے، یہ جب نور شریعت کے تابع ہو جاتی ہے عقل، تو پھر اس کے اندر مزید نورانیت آ جاتی ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل ہے ہی، یہ عقل دین سے پوری ہے، اس وجہ سے اس کی پوری روشنی نہیں پڑ سکتی۔ جب دین کو شامل کر لیا تو اب دین کی عظمت بھی بڑھ گئی، اس کی نافذیت بھی بڑھ گئی۔ مثلا مطالبات دین کو مفاد دنیا پر غالب رکھنا، عقل کو شریعت کا متبع رکھنا، یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ عقل کو شریعت کا متبع رکھنا، اختیاری امور میں کوتاہی نہ کرنا، اختیاری جو امور کام کرنے کے اس میں کوتاہی نہیں، جو غیر اختیاری اس کے در پہ بھی نہ ہوگی، یہ بھی حضرت تھانوی کا۔ انہوں نے لکھا کہ وہاں تھانوی نے حضرت بھی سنا، ایک بہت بڑے شاید عبدالباری علی گڑھ کی شہری، میں گیا تھا ان کے یہاں، وہ گیا کتب خانہ بھی ہے، کتابیں۔ وہاں تھانوی نے یہ بہت عمدہ بات کہی ہے کہ عقل و دین ہے، لیکن عقل پر دین کو غالب رکھو، بس دونوں ہیں، عقل کی بھی ضرورت ہے، دین کی بھی ضرورت ہے، لیکن جہاں دین اور عقل ٹکرا جائیں تو دین کو مقدم کرو۔ مثلا مطالبات دین کو مفاد دنیا پر غالب رکھنا، دنیوی منفعت بھی ہے لیکن دینی منفعت ہے، دین کو مقدم رکھنا ہوگا۔ عقل کو شریعت کا متبع رکھنا، یہ بھی ہے۔ اختیاری امور میں کوتاہی نہ کرنا، اختیاری امور میں کوتاہی اختیاری چیز ہے، نماز پڑھنا ہے اختیاری ہے، آپ کو جائے پڑھ لیجیے، اس میں آپ کوتاہی کیجیے گا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ اختیاری امور میں کوتاہی نہ کرنا اور غیر اختیاری امور کے در پہ نہ ہونا۔ اب نہیں دل لگ رہا ہے اس کے در پہ نہ ہو، کوشش کیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ جائے۔ اور غیر اختیاری امور کے در پہ نہ ہونا، سالک کو تجویز ترک کرنا اور تفویض کو اختیار کرنا۔ شیخ کہا ہے، اس کا کچھ اور ہے منشا، نہیں چھوڑ دو، شیخ جو کہہ رہا ہے اسی کو تسلیم کرو، ترجیح اسی کو دو، کیونکہ اسے تم نے مشورے کے لیے اس کو شیخ بنائی۔ سالک کو تجویز ترک کرنا، تجویز نہیں تفویض ہے، تجویز نہیں تفویض، سب کچھ کرنا۔ حضرت تھانوی کا یہ سب بہت رہتا تھا، تجویز ہے، تفویض ہے، تقریر ہے، سب علماء کو اس طرح سمجھا دیتے تھے۔ سالک کو تجویز ترک کرنا، جب تو نے مان لیا تو جو وہ کہیں وہی کرو۔ تفویض مقصود شرعیہ کو پیش نظر رکھنا، جو کام ایک دینی منفعت بھی اس سے حاصل ہوگی، دینی بھی اور دنیاوی بھی ہے، اب چھوڑ دو، دینی کو اختیار کر لو۔ اور غیر مقصود کی طرف التفات نہ کرنا، جیسے نماز پڑھنا ہے ہمیں خشوع و خضوع ہو جائے لیکن اتنا پیچھے پڑ جائے کہ جو اصل چیز ہے وہ بھی چھوٹ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرو ضرور۔ اور غیر مقصود کی طرف التفات نہ کرنا،
कैफियत बातिना को महमूद समझना, कैफियत जो नमाज में जिक्र में तो ये मकसूद कहते हैं, कैफियत बातिना को महमूद समझना, मकसूद न समझना हो जाता है। नमाज में अगर आपको खुशू हासिल होता है ज़रूर करना चाहिए, उसमें तरक्की करना चाहिए। अगर न हो तो नमाजी को तर्क कर दी जाएगी, जैसे भी नमाज पढ़ो तिलावत करो। बहुत हज़रत थानवी कहते इख्तियारी और इख्तियारी। हज़रत तो फरमाती थी, मैं अली कर गया था तो एक बहुत खरी कमल निज़ामी थे तो बहुत बाबू बनाया, तो उन्होंने कहा मैं था असरबाजी बहुत मौलाना ने इख्तियारी होगा, इख्तियारी के मसले के साथ करके तसव्वुफ को आसान कर दिया। ये चीज़ होती है, हाँ होती है, ठीक है, नहीं होती तुम्हारे इख्तियार में है तो मत उसके चक्कर में पड़ो। तो ये बात हज़रत तो हमारे फरमाती थी माशा से, हमने खली कमल निज़ामी से भी ये बात सुनी। हमने लोगों से बयान किया कि देखिए हकीकत है जो हज़रत बयान करते वाली का प्रोफेसर बयान कर रहा है, बहुत बात वहीं पर बनेगा। गैर मकसूद की तरफ इल्तिफात न करना। अच्छा, कैफियत बातिना को महमूद समझ, महमूद तो है ये मकसूद है, ये फ़र्क है। नमाज में खूब अच्छे से खुश हो, खुद होता है, एक महमूद है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जान मत दो, नहीं पर राजी रहो। फ़र्ज तो अदा कर लिया, तुम्हारे दिल में था, अदा किया। दिल नहीं लगा तुम्हारे इख्तियार नहीं, दिल लग जाए अल्लाह का शुक्र अदा करो, न लगे सब्र करो, तलब करो, नमाज तुम्हारी हो जाएगी। मतलब हज़रत थानवी वगैरह बयान करते रहते, चाहे लिखा हुआ मिल गया, माशा अल्लाह से भी बयान करते रहते थे, लेकिन इस अंदाज से मैंने नहीं देखा था। तबई उमूर से मगलूब न होना, तबई उमूर नमाज में जी नहीं रखता कोई नमाज छोड़ नहीं, ये तभी चीज़ है। कोई काम ऐसा पड़ जाता है, कोई चीज़ होती है कि नहीं तबीयत लगी, तो उसकी वजह से नमाज को न छोड़ो। चलते फिरते दौड़ते अपने वजीफे को पूरा करो, बात लिखा बात वही नहीं, चलते फिरते दौड़ते अपने वजीफे को पूरा करो, क्योंकि वजीफा पूरा किया तुम्हारे हाथ ने, तुम्हारी ज़बान ने, दिल नहीं शरीक हुआ चलने फिरने। कहा ज़बान ने तो अपना वजीफा अदा किया, वो अजर का मुस्तहिक हो गया, दिल नहीं लगा ये जाने सकता है। उसकी वजह से जो अजर हाथ के करने से मिलता उसको क्यों छोड़ते हो? हाथ से जब कर रहे हैं काम तो करो, चाहे दिल लगे या न लगे, हाथ ने अपना काम किया। कहते हैं ज़बान से कर रहे हो करो, बहुत उनको लिखा हुआ मुझे मन करता है। इसी वजह से मैं दुबारी नदी वगैरह हजरत मुतवज्जह हुए, कहा कि ज़बान ने अपना वजीफा अदा किया, हाथ पर ने अपना वजीफा, दिल नहीं हुआ तो दिल जाने उसका काम, हाथ ने किया, हाथ को अल्लाह अजर देगा। जब अल्लाह हाथ को अजर देगा, जन्नत में भेजेगा, तो लिखा हो कि जब हाथ जन्नत का मुस्तहिक हुआ हाथ, तो और चीज़ें महल लेना है, वो तो जन्नत में चला जाए और दूसरे आता है जहन्नम में चले जाए। ये मामूली भाई नदी एक साल बहुत यहाँ से मैं 40 दिन के लेकिन यहीं से बहुत मशहूर बात है। इसी बात के साथ जोरदार अल्फाज में बयान किया, कहा इसकी वजह से कितने लोग गुमराह हो जाते हैं। गैर इख्तियारी चीज़ की में पढ़ने की वजह से दिमाग पर भी असर हो जाता है। देखा हमने, देखा रमज़ान में गर्मी में देखा हमने। अब वो चाहते थे ऐसा हो नहीं हुआ। एक तो गर्मी, दूसरे मकसूद न समझ, तभी उमूर से मगलूब न होना है। भूख है, प्यास है, लगी हुई है, उसकी वजह से जो मुनासिब चीज़ हो इख्तियार करो, उसकी वजह से मगलूब न हो जाए कि सब चीज़ छोड़ छाड़ के बढ़ जाओ। बल्कि अक्ल के फतवे पर अमल करना। अक्ल क्या कहती है, और हमेशा अक्ल को, और हमेशा अक्ल को करो, फिर उसके बाद फरमाना है हमेशा अक्ल को शरीयत के ताबे रखना। अक्ल से काम करो, जितना अक्ल से हो सके करो, उसमें कोताही न करो। अक्ल अगर शरीयत के खिलाफ चलने लगे तो अक्ल को छोड़ शरीयत को करो। ये हज़रत थानवी वही निकला भी, तरबियत के बुनियादी उसूल ये, जब ये समझेगा आदमी परेशान नहीं होगा। वजीफा पढ़ा, उसे नमाज पढ़ी,
منافع تو سے ادا کیا، دل نہیں لگا، اس کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ غیر اختیاری چیز پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا یہ تو عبادت متعلق ہے، اب تو فرمایا کہ احادیث کے اتباع سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ چاچا حدیث میں آیا ہے کوئی بھائی کہ لکڑی نہ اٹھاوے کیونکہ وہ پریشان ہوگا۔ کہیں جوتا رکھا ہے، لکڑی رکھی ہے، کہا ہے تھانوں کے یہ ہے جو جوتا جس کا ہے وہیں رہنے دو، ادھر ادھر نہ کرو، پریشان۔ لکڑی جہاں ہے اسے رکھا وہیں رہنے دو۔ اب نماز میں لکڑی کو اور اچھی جگہ رکھ دیا، اچھی جگہ اس کو کیا ہوتی ہے، کون اچھی جگہ، پریشان ہوگا، کیونکہ وہ پریشان ہوگا۔ لا لائبن ولا جدن، یہ بھی دیکھیں، یہ لفظ کو یوں مطلب سنا ہے، ہنسی سے بھی نہ کرو، انہیں قصدن کرو، قصدن بھی نہ کرو، ادھر سے ادھر نہ ہٹاؤ، اور ہنسی سے کہ آئے گا وہ پریشان ہوگا تو ہم لوگ ہنسیں گے۔ یہ لہو لعب جو ہے مطلوب نہیں کرتا۔ آج ہم نے پہلے سنا دیکھا ہے، لا لائبن ولا جدن، یعنی لا کھیل کے طور پر بھی نہیں، مذاق کے طور پر بھی نہ کرو ادھر ادھر، اور قصدن تو کرے ہی، نہ جوتا ہے اس کا رہنے دو، اس کو پریشان ہوگا، آئے گا تو لا لائبن ولا جدن، یعنی نہ ہنسی میں اور نہ بقص۔ حضرت ترجمہ لائبن کا کر رہے ہیں، نہ ہنسی میں سنجیدگی سے، ایسی ہنسی سے ممانعت کی علت وہی ہنسی ہے، نہ قلبے اور نہ بقت، ہنسی سے ممانعت کی علت وہی چیز، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا حضرت حکیم امت تھانوی نے فرمایا کہ انسان بننا فرض ہے اور بزرگ بننا فرض نہیں ہے۔ لیکن بزرگ بننا فرض نہیں ہے، اسے کہ انسان نہ بننے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، اور بزرگ نہ بننے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ نہیں بزرگ ہے، اپنا کام کر رہا ہے، وہ دوزخ میں جائے گا، تکلیف وہ اپنا اس کا کام ہے، وہ اگر عمل نہیں کرے گا تو دوزخ میں جائے گا، مگر دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ بنا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچو۔ اب یہ کہ کرو نہ کرو، ایسی چیز نہ کرو جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اس لیے میں انسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں، بزرگ نہیں بناتا، بہت مشکل ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا میری روک ٹوک کی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی کسی قسم میں ایذا نہ۔ مسلمانوں کا یہ مذہب ہونا، مسلمانوں کا یہی مذہب ہونا چاہیے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں ضرر و ضرار نہیں کسی سے کسی کو۔ بھائی سادہ کے آزار نباشت کثیرہ با کثیر کاری نباشت، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جو چیز جہاں ہے وہی رہنے دو، کیونکہ وہ الجھن ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اسے لکھا بھی خود، وہی سادہ کے آزار نباشت کثیرہ با کثیر کاری نباشت۔ فرمایا کہ ہمارے یہاں تو بس اپنی نیند سو، اپنی بھوک کھاؤ، چین کی زندگی بسر کرو، ہاں حدود کے اندر ہو، سب کھانا پینا سونا سب ہے حدود کے اندر۔ یہاں الحمدللہ نہ کسی کی لگائی نہ کسی کی بجھائی آزادی پڑی، کوئی اس میں جو کھا رہے ہو پی رہے ہو جیسے سو رہے ہو، ایک اصول ہے اس کے مطابق کرو۔ ذاکرین شاغرین کے بابت اس بات کی بھی نگرانی نہیں کرتا
کہ کون سا جماعت میں شریک ہے کون نہیں، بہت زیادہ اس کے چکر میں ہی پڑتا ہوں۔ ہاں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی ایسا فعل نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف و ایذا پہنچے یا دوسروں کے زلال میں اس میں اندیشہ ہو یا سری خراب شری ہو۔ مباح در پہ آدار ہر چ خواہی کو، آدار کے پیچھے کسی کو تکلیف دینے کے پیچھے نہ پڑو، جو چاہو کرو، ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کو اذیت پہنچے۔ پورا لکھ دیا ہے۔ ایک بات کے سلسلے میں فرمایا کہ دستور العمل جو دن پر سے پردہ اٹھاتا ہے اس کے چند اجزاء، ایک تو دین کی کتابیں دیکھنا، لکھا علماء نے محنت سے لکھا ہے، سمجھ بوجھ کے لکھا اس نے۔ دوسرے مسائل دریافت کرتے رہنا، ہاں یہ بھی کہ کوئی مسئلہ تو بڑی پوچھو کوئی عالم سے مفتی ہو۔ تیسرے اہل اللہ کے پاس آنا جانا، اصول، اور ان کی خدمت میں آمد و رفت نہ ہو سکے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات اور ملفوظاتی کا مطالعہ کرنا یا سن لیا کرنا۔ تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو، تصویر بھی ہے، تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو، تو یہ اصلاح قلب کے لیے بہت ہی معین ہے۔ اصلاح قلب کے لیے تھوڑا سا ذکر بھی ہو اللہ سے تعلق، اور اسی ذکر کے وقت میں سے کچھ وقت محاسبہ کے لیے بھی نکال لو، ہم نے کیا کیا، محاسبہ کے لیے نکلو۔ جب حضرت نے ہم لوگ بلایا خانقاہیوں کو، میں سوچ رہا تھا تم لوگ کو فائدہ کہیں ہو رہا ہے، وہاں یہ سب بول رہا تھا، تو مجھے سمجھ میں آئی تھوڑے محاسبہ نہیں کرتے۔ کیا محاسبہ؟ سوچو کہ کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ اس کی عادت ہو جائے گی تو برائیوں سے بچ جاؤ، کیونکہ فوراً یہ ہوگا کہ ابھی ہم سوچنا ہے اور وہی اپنے شیخ کو بتلانا ہے، وہی سے بچ جاؤ۔ یہ خود حضرت نے ہم کو بلایا اور یہ کہا کہ کمی ہمارے خانقاہ میں یہ ہو رہی ہے کہ محاسبہ نہیں ہوتا، جو اعمال کر رہے ہو سوتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اس کی عادت ڈالو گے اصلاح ہو جائے گی۔ وہ تو کوئی بات نہیں، خود حضرت نے ہم لوگ خانقاہ کو بلایا اور یہ بات کہی، یاد آ گیا مجھے۔ میں فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کیا، اب بڑے علماء کی بات ہے یہ، ہم لوگ تو چھوٹے تھے لیکن شمار تو وہی ہے، کہا کہ آپ لوگوں کو فائدہ جو نہیں ہو رہا ہے مزہ آج سمجھ میں آیا علماء نے۔ کہا آپ لوگ محاسبہ سب دین کا کام کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، یہ رات کو تھوڑی دیر محاسبہ کر لیا کہ ہم نے یہ معافی اللہ کی کیا یا نہ کرا۔ اگر یہ عادت پڑ جائے گی تو برائیوں کے پاس پھٹکے گا نہیں، عادت سے جائے گی۔ اور تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو، اللہ معین ہوگا، تو یہ اصلاح قلب کے لیے بہت ہی معین ہے یہ۔ اور اسی ذکر کے وقت میں سے کچھ وقت محاسبہ کے لیے نکال دو، سچے کر کے سوچو کہ کیا کیا آج تم نے، کچھ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ میں دنیا کے متعلق سوچتا ہے کچھ، دین کے متعلق بھی سوچو، ہم دین کے بارے میں کتنا محنت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سوچو تو سوچو گے کام پتہ جاؤ گے۔ جس میں اپنے نفس سے اس طرح باتیں محاسبہ، ذکر کے وقت میں سے کچھ وقت محاسبہ کے لیے نکالو، جس میں اپنے نفس سے اس طرح باتیں کرو کہ اے نفس ایک دن دنیا سے جانا ہے، محاسبہ بھی بتائے۔ اب یہ کتابیں کون پڑھتا ہے؟ مجھے ہم انہوں نے پڑھے تھے، آیات وغیرہ پڑھنا رہتی پڑھتا ہوں ویسے، سنائے اب تک نہیں ہے، اب سنا کبھی نہیں سنائے، اب سب بنیادی چیزیں ہیں۔ اے نفس ایک دن دنیا سے جانا ہے، سوچو مراقبہ جو کہا جاتا ہے، موت بھی آنے والی ہے، اس وقت یہ سب مال و دولت یہیں رہ جائے گا، بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے، خدا تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا،
اگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا، اور اگر گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب ہوگا ہوگا۔ یہ محاسبہ ہے، سمجھنا سوچنا ہوگا، سب محاسبہ کی جا رہی ہے جو برداشت کے قابل نہیں۔ مجھے محاسبہ کرتے تھے، حضرت چراغ جلتا تو اس میں انگلی لے آتے، اے نفس، جب ایک چراغ کی سوزش کو تم بتا نہیں کر سکتے تو جہنم کی سوزش کیسے برداشت کرو؟ یہ مراقبہ، محاسبہ ہے، مراقبہ۔ اس لیے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخرت کے کچھ سامان کر۔ یہ عمر بڑی قیمتی دولت ہے، اس کو فضول رائے گاہ نہ کرو۔ اللہ مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کاش میں کچھ نیک عمل کر لیے ہوتا جس سے مغفرت ہو جاتی، مگر اس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہ ہوگی۔ بس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لو۔ ہاں لوگ دیکھتے پھر اختیاری کرے، اختیاری کو پوری بس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصوف کا مقصد کیا ہے، بزرگوں کے آنے کا کیا مقصد ہے، یہ سب چیزیں یہی سب ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی اہمیت ذہن میں آ جائے، بس کہ ہے ایک یہ ہے جہاں ہم کو اللہ سے ملنا ہے۔ ایک بزرگ تھے، چراغ لاتے اردو میں لگایا لے جاتے تھے، بہت جب جلنے لگتی تھی کہتے تھے کہ اے نفس، جب اس چراغ کے سوزش کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی سوزش کیسے برداشت کرو گا؟ ہم سب اس کے مقدر ہیں، کوئی اسے بری نہیں۔ ہم بھی ڈرتے ہیں، اولیاء ڈرتے ہیں، جی واقعی نہیں۔ حضرت کمرے میں ٹہل رہے تھے، یہ شعر پڑھ رہے تھے، کبھی ہم نے شعر پڑھتے سنا بھی نہیں تھا، لیکن اکیلے تھے پڑھے، اور ہم لوگ بتاتے جاتے تھے، تو پیر شدی حافظ میں قدر بے روش ہو جدی وہ حوصلہ کی درحد شبا والا۔ جب بڈھے جب بڈھے ہو گئے، اب کمال بازی، شراب خانہ اور یہ سب چیز چھوڑو، یہ سب جوانی میں زیب دیتا ہے، جوان بڑھاپے میں نہیں۔ کہ حضرت پڑھ رہے تھے اور ٹہل رہے تھے، بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تو پیر شدی حافظ میں قدر بے روش ہو زندگی وہ حوصلہ کی درحد شباب والا۔ جوانی میں تو ٹھیک تھا، اب بڑھاپے میں وہی کر رہے ہیں۔ حضرت خود پڑھ رہے تھے اکیلے، کسی کو سنا نہیں رہے تھے، میں سن لیا اللہ ہر بتانا جانا رہتا تھا۔ تو پیر شدی حافظ میں قدر بے روش ہو زندگی وہ حوصلہ کی درحد شباب والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فرائض کے ادائیگی کی توفیق، سنت کے مطابق کچھ ہو سکے تو نوافل سنت کو بھی عادت ڈالو۔ جتنا آٹا، جتنا گیہوں ڈالو اتنا آٹا ملے گا، نوافل کا فائدہ بھی ملے گا۔ یہ نہیں کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہوں، پھر قرب فرائض اور قرب نوافل مل کر کے فرائض کا اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔